سامعین کرام اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہر دل و عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وسلم، اما بعد۔ مسلمانوں پہرے غفلت میں تیری ہستی نہیں، مسلمانوں پہرے غفلت میں تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں۔ حضرات گرامی اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے حضرت جی حافظ صاحب، آج مجھے اجازت دیجیے کہ مذہب اسلام کے سب سے اہم رقم پر روشنی ڈالوں۔ وہ اتنا اہم رقم ہے کہ قرآن کے سینکڑوں سے زیادہ آیتوں میں اس کا کلام کرنے کا حکم تاکید آئی ہے۔ کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کو نماز پڑھنے کا حکم نہ ہو، اور اپنے امت کو اس نے نماز پڑھنے کا حکم نہ دیا ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم ہوا اقیموا الصلاۃ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم نے ان کو تانا دیتے ہوئے کہا یا شعیب صلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کو ویران جگہ میں چھوڑنے کا مقصد بیان کرتا ہے، کہتا ہے ربنا لیقیم الصلاۃ۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی یا بنی اقیم الصلاۃ۔ مجھے صرف اتنا بتلانا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی دور کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا جس میں نماز پڑھنے کا حکم نہ ہو، نماز پڑھنے کا حکم نہ ہو۔ میرے پیارے دوستو، نماز اللہ نے دین کی کسوٹی بنایا ہے، جس کا فکر کرتے ہیں کوئی متقی ہے، کوئی سخی ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی شیطان ہے۔ آج لوگ تو اسے ولی مانتے ہیں جس کے تعویذ میں آرام ملتا ہے، لوگوں کی نظروں میں وہ ولی ہوتا ہے، جو صاحب کا کرامت ہوتا ہے، لوگوں کی نظروں میں وہ اللہ والا ہوتا ہے، جو عورتوں کو لڑکا ہونے کی بشارت دیتا ہے۔ لوگ تو آج اسے پیر مانتے ہیں۔ لوگوں آؤ میں بتاتا ہوں ولی کی پہچان کیا ہوتا ہے، پیر کا پہچان کیا ہوتا ہے، کتب کون ہوتا ہے، ابدال کیسا ہوتا ہے، امام کیسا ہوتا ہے۔ کسوٹی جس کو نبی آخر الزمان شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں سے جا کر کے لے آیا تھا۔